زیاد نے مجھے گفتگو کے لیے نماز عصر سے قبل اپنے قصر میں بلوایا ہے۔ حجر بن ادے، سلام ہو حجر بن ادے پر۔ تم پر بھی سلام ہو۔ خوش آمدید حجر۔ نئے دوستوں نے تو تمہیں اپنے پرانے دوستوں سے غافل ہی کر دیا۔ اور تمہیں بھی۔ تم لڑنے آئے ہو یا گفتگو کرنے؟ لڑائی تو تم نے شروع کی ہے، ورنہ میں تو گفتگو کرنے پر آمادہ ہوں، البتہ اگر تم چاہو اور اگر اپنی تلوار اور کوڑے ایک طرف رکھو تو۔ آؤ حجر، آؤ، یہاں بیٹھ کر آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ تم علی سے میری دوستی اور دلی وابستگی سے اچھی طرح واقف رہے ہو یا نہیں رہے؟ ہاں۔ اب یہ دوستی کینہ اور دشمنی میں بدل گئی ہے۔ اور کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میرے اور معاویہ کے درمیان کیسی دشمنی تھی؟ کیوں نہیں؟ اور اب وہ سابقہ دشمنی اور عداوت دوستی اور رفاقت میں بدل گئی ہے۔ تم نے کبھی خود سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیوں؟ اچھی بات ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کا ایک ٹھوس جواز ہے۔ معاویہ نہ صرف میرے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتا، بلکہ نہایت کشادہ دلی سے مجھے اپنا برادر خونی کہتا ہے، جبکہ علی ایسا کرنے پر ہرگز تیار نہ ہوتے۔ علی ابن ابی طالب کہ جن پر خدا کا درود و سلام ہو، تمہیں اپنا برادر دینی کہتے تھے، لیکن برادر خونی نہیں، کیونکہ علی کے والد ابو طالب تھے، اور ابو سفیان کی بدکاریاں جو تم دونوں کے مابین برادر خونی ہونے کا جواز بنی، وہ ابو طالب سے ہرگز سرزد ہونے کا امکان نہیں۔ معاویہ کی مجھ سے میرے مال و املاک سے متعلق بعض پرس چشم پوشی اور نرمی پر مبنی تھی، جبکہ علی ایسے نہ تھے۔ معاویہ نے مراعات کے عوض تمہیں اپنا زر خرید غلام بنا لیا ہے، جبکہ علی بیت المال کے بلبوتے پر کسی کو اپنا غلام نہیں بنایا کرتے تھے۔ علی کے دور میں میری حکمرانی ان قوانین و فرامین پر مبنی ہوا کرتی تھی جو مجھ پر لاگو کیے جاتے تھے، قرآن اور اس کے قوانین۔ لیکن اب میں ہر قسم کا فیصلہ لینے میں بالکل آزاد ہوں۔ کوفہ اور بصرہ میں قانون وضع کرنے والا بھی میں ہوں اور اس کو نافذ کرنے والا بھی میں ہوں۔ قرآنی احکامات و قوانین اور مقام ولایت کے فرامین کا نفاذ تمہیں خود پسندی اور غرور و تکبر سے نجات دیتا تھا، اور قتل و غارت گری اور دیگر گناہوں سے تمہیں محفوظ رکھتا تھا، جبکہ اب تم
قتل اور ظلم و ستم جیسے گناہوں کے دلدل میں دھنس چکے ہو۔ علی مر چکے، مافیا زندہ ہے، علی مر چکے ہیں۔ علی عدالت مطلق تھے، اور جب تک دنیا باقی ہے وہ زندہ رہیں گے، جبکہ معاویہ، تم اور میں کچھ دنوں بعد زمین پر ہمارے وجود کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ نہیں، تمہاری اس احمقانہ تبدیلی پر میں ابھی تک حیرت زدہ ہوں، حیرت زدہ۔ زمین؟ تم نے کیا کہا؟ زمین؟ ہاں، یہ زمین ہے، اور میں جان گیا ہوں کہ زمین آسمانی صفات و کردار کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آسمانی صفات و کردار کی جگہ حجر آسمان میں ہے، زمین پر نہیں۔ اگر تم زمین سے وابستہ ہو جاؤ اور آسمانوں کی وسعتوں سے دانستہ چشم پوشی کر لو تو ہاں۔ ان طویل آرزوؤں سے خدا بچائے۔ بہرحال میں نے یہ مختصر اور غیر رسمی سی بات چیت تو برداشت کر لی، لیکن میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم یا کوئی اور میری حکومت میں طرفداری کرے علی ابن ابی طالب کی اور معاویہ کے خلاف آواز اٹھائے۔ عاشقان علی بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی علی کو برا بھلا کہے۔ حجر، خبردار، اپنے ہاتھوں سے خود اپنی قبر مت کھودو۔ میں اور تم آج دوست ہیں، اور میں اس دوستی کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے راستے جدا ہیں۔ ہم دونوں اپنا راستہ پہچانتے ہیں، تم در پردہ اور میں کھلم کھلا۔ جب اور جس وقت چاہو مجھ سے ملنے آ سکتے ہو۔ کوئی کام ہو تو بلا جھجک کہہ دینا، فوراً عمل درآمد ہوگا۔ مجھے خود اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس تم لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنا۔ اس ذمے کی زمین تو میں نے اسے واپس کر دی کیونکہ تم ایسا چاہتے تھے، لیکن میں تمہارا کیا کروں کہ تم میرے مد مقابل آ کر ان کا دفاع کرتے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ کبھی ارقب ابن عبداللہ اور کبھی تمہارے گھر پر خفیہ نشستیں ہوتی ہیں، آج کے بعد سب ممنوع ہے۔ کوئی بھی معاملہ خفیہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات کرنی ہو تو مسجد میں کرو۔ ہماری دوستی کو ماضی کی طرح پائیدار رہنے دو، خلیفہ چاہے علی ہوں چاہے معاویہ، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت سے علاقے اب بھی حاکموں سے خالی ہیں۔ یا تو دریا میں اپنا جال پھینک کر مچھلیاں شکار کرو، یا پھر گوشہ نشین ہو کر آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھو۔ یاد رکھنا، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ گرم زمین کسی بھی ناپسندیدہ انسان کے خون کی پیاسی ہے۔ کون ہے جو اس وقت کی امید اور انتظار میں نہ ہو؟ صدا